السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ویورز، کیا حال ہیں؟ سامعین گرامی خیریت سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ تمام بھائیوں دوستوں کو اور بڑوں بزرگوں کو اللہ تعالیٰ دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب کرے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا پڑھانا یہ قبول کرے۔ جی میرا ایک یہی چینل ہے، علم خالق کے نام سے ہے، علم خالق 313۔ یہ میرا دینی چینل ہے۔ اور ایک میرا اور چینل ہے علم مخلوق 313، علم مخلوق 313۔ میں یہ نہیں کہوں گا اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، کیونکہ یہ ایک دینی چینل ہے، میں اس پہ آپ سے کچھ نہیں مانگوں گا۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ وہاں جا کے جو دنیاوی جو چینل ہے علم مخلوق 313، اس کو جا کر سبسکرائب کر دو اور بیل آئیکن کو دبا دو، تو میں یہ سمجھوں گا کہ ہم ایک دوسرے کا ساتھ دے رہے ہیں، ہماری محنت آپ تک پہنچے گی انشاءاللہ۔ جی تو آج ہم تختی نمبر جی اس کو زوم کر لیتے ہیں ذرا یہیں سے، تاکہ مجھے بھی آسانی ہو، آپ کو بھی۔ اچھا جی، یہ دیکھیں، یہ ہے جی تختی نمبر، عربی میں یہ 7 ہوتا ہے، تختی نمبر 7، ہفتم یعنی 7، کھڑی زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش۔ اچھا، یہ کھڑی زبر کا تھوڑا سا دیکھ لیں آپ کہ کھڑی زبر جو ہے نا، جو ایسے کر کے ہوتی ہے از اکول ٹو یہ جو کھڑی زبر ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حرف ہے، اس سے پہلے کیا ہے جی، سوری، یہ جو ڈیش ہے یہ حرف ہے، اس حرف کے اوپر زبر ہے، وہ حرف کوئی بھی ہو سکتا ہے، سوری نظر نہیں آ رہا۔ اچھا، تو یہ سمجھ لیں کہ حرف ہے، اور اس کے اوپر جو ہے نا یہ زبر ہے، اور اس کے آگے الف ہے۔ جیسے آگے اس کو تھوڑا سا کر لیتے ہیں، جیسے میم الف زبر ما، اور یہ جو بالفرض یہ کھڑی زبر آ جائے تو یہ از اکول ٹو کس کے ہوتا ہے، میم الف زبر ما۔ اچھا، اس کھڑی زبر کا مطلب ہے کہ یہ کھڑی زبر جو ہے، یہ والی جو کھڑی زبر ہے یہ الف کے برابر ہے، یعنی یہ الف جو ہے یہ حروف مدہ میں سے ہے، اور جب حروف مدہ کسی حرف کے ساتھ لگ جائے، جیسے اس میم کے ساتھ الف آ رہی ہے تو اس کو ایک الف کے برابر کھینچتے ہیں، یعنی مد کرتے ہیں، جیسے میم زبر الف ما۔ اسی طرح اس کو بھی اسی طرح کھینچیں گے، میم کھڑی زبر ما، جیسے اس کو کھینچتے تھے اسی طرح اس کھڑی زبر کو بھی کھینچیں گے۔ بس یہی آپ کو بتانا مقصد تھا کہ اگر ہم اس کو اس طریقے سے لکھنا چاہیں تب بھی ٹھیک ہے، اور اگر ہم اس کو اس طریقے سے لکھنا چاہیں تب بھی ٹھیک ہے، دونوں صورتوں میں مد ہوگی، یعنی میم کو ایک الف، یعنی ایک الف کا مطلب ہوتا ہے 1 سیکنڈ کے برابر اس کو کھینچا جائے گا۔ تو چلیں جی شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، تختی نمبر 7، کھڑی زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش۔ اچھا جی، پڑھیں گے، با کھڑا زبر با، یا کھڑا زبر یا، رو کھڑا زبر رو۔ را کو جو ہے وہ را کے اوپر جب زبر یا کھڑی زبر آ جائے تو اس را کو پر یعنی موٹا پڑھتے ہیں، رو کھڑا زبر رو۔ اور اسی طرح میم کھڑا زبر ما۔ اچھا، جب زیر نیچے ہو تو اس وقت زیر کہیں گے، ہا کھڑی زیر، کھڑی کہیں گے کیونکہ نیچے ہے یہ کھڑی، اور اگر اوپر ہو جیسے یہ اس کے اوپر ہے تو پھر کھڑا کہیں گے۔ لیکن یہاں بھی اگر ہا کھڑا زیر یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ کھڑی ہے، تو ہا کھڑی کھڑا زیر
یہاں بھی کہہ سکتے ہیں، یا یہاں آپ کہہ سکتے ہیں میم کھڑی زبر، لیکن میم کھڑا زبر ما ایسے پڑھتے ہیں، دونوں میں فرق کر لیں تو بہتر، لیکن دونوں صورتیں میں ہم پڑھ سکتے ہیں۔ تو اسی طرح اس کو پڑھیں گے میم کھڑا زبر ما، لام کھڑا زبر لا، واو کھڑا زبر وا، اس کو باریک پڑھیں گے، نون کو بھی باریک آواز میں، نون کھڑا زبر نہ، نو نہیں پڑھیں گے، موٹا نہیں پڑھیں گے بلکہ نہ۔ اسی طرح حمزہ، اس کو بھی باریک پڑھیں گے، حمزہ کھڑا زبر آ، اس کو بھی باریک، ہا کھڑا زبر ہے، ہو نہیں پڑھیں گے بلکہ ہے، عین کھڑا زبر آ، باریک آواز، اس کی باریک آواز، ہا کھڑا زبر ہے، اور اس کو موٹی آواز میں پڑھیں گے، غین کھڑا زبر غو، غ نہیں پڑھیں گے، اب اس کو غو پڑھیں گے، خو اس کو بھی موٹی پر آواز میں پڑھیں گے، خو کھڑا زبر خو، اس کو باریک آواز میں۔ اب یہ اس کے مقابلے میں یہ تا کھڑی ہے جی، اس کو پر پڑھیں گے اور اس کو باریک پڑھیں گے، تا کھڑا زبر تا، یہ میں پیچھے بھی بتا چکا ہوں اگر آپ نے پیچھے والا سبق پڑھا ہو۔ اسی طرح سا کھڑا زبر سا، اور اس کو نرم آواز میں پڑھیں گے، سا کھڑا زبر سا، نرم آواز کی تبھی بنے گی جب آپ زبان کا کنارہ اور اوپر والے دانتوں کا کنارہ یہ جب آپس میں ملیں گے تو اس وقت نرم آواز پیدا ہوگی۔ سا کھڑا زبر سا، اچھا جی۔ اسی طرح جیم کھڑا زبر جا، دال کھڑا زبر دا، دال کھڑا زبر زا، زا کھڑا زبر زا، سین کھڑا زبر سا، سوری، شین کھڑا زبر شا، صاد اس کو بھی پر پڑھیں گے، صاد کھڑا زبر صا، اس کو بھی پر، ضاد کھڑا زبر ضا، اس کو بھی پر موٹی آواز میں، تو کھڑا زبر تو، اس کو بھی موٹی آواز میں، ضا کھڑا زبر ضا، اس کو باریک آواز میں، فا کھڑا زبر فا، اور اس کو پھر موٹی آواز میں پر آواز میں، قوف کھڑا زبر قو، اور ان دونوں کی آواز چونکہ ملتی ہے، فرق یہ ہوگا کہ اس کو باریک پڑھیں گے، اس کو پر پڑھیں گے، اس کو باریک، کاف کھڑا زبر کا، اور اسی طرح حمزہ کھڑی زیر ای، اچھا اس کا دیکھ لیں، اب اس کا میں تھوڑا سا بتا دوں آپ کو، یہ دیکھیں جیسے یہ ہے نا، ہا کھڑی زیر ای از اکول ٹو کس کے ہے، یہ حمزہ زیر جزم ای، جیسے یہ یا ہے جی، یہ حروف مدہ میں سے ہے، حروف مدہ 3 ہیں، الف واو یا، جب یہ یا اسی طرح کسی حرف کے ساتھ مل جاتی ہے تو شرط یہ ہوتی ہے کہ اس یا کے اوپر جزم ہو، اور اس سے پہلے ضروری ہے کہ زیر ہو، یہ یا زیر کو چاہتی ہے، تو اس صورت میں جو ہے ہم اس پچھلے والے حرف، اس یا کی وجہ سے پچھلے والے حرف کو 1 سیکنڈ 1 الف کے برابر کھینچیں گے، حمزہ اپنا حمزہ یا زیر ای، اور اسی طرح اس کو بھی کھینچیں گے ہم اسی طرح اس یا کی طرح، یعنی گویا کہ اگر اس کو اس زبر میں زیر میں لے آئیں تو اس کے آگے یہ یا لگ جائے گی، اگر کھڑی زیر میں لے آئیں تو یا ہٹ جائے گی، لیکن پڑھیں گے اسی طرح، یعنی اس کو جتنا اس کو کھینچنا ہے ای 1 سیکنڈ کے برابر، اسی طرح اس کو بھی کھینچیں گے، حمزہ کھڑی زیر ای، اب سمجھ گئے ہوں گے آپ، اچھا جی۔ تو اس کو پڑھیں گے حمزہ کھڑی زیر ای، اور اسی طرح ہا کھڑی زیر ہی، واو الٹا پیش وو، اچھا اب اس واو کو بھی سمجھ لیں، جیسے یہ دیکھیں
واو الٹا پیش یہ الٹا ہے، ٹھیک ہے جی، یہ از اکول ٹو یا یہ برابر ہے واو پیش وو۔ اب چونکہ یہ واو بھی پہلے میں نے آپ کو بتایا حروف مدہ میں سے ہے کہ واو جب واو کسی پہلے حرف کے ساتھ مل جائے تو اس کی وجہ سے اس کو کھینچا جاتا ہے، اور تو اسی طرح اس واو کو بھی یہ یعنی اگر اس واو کو ہٹا دیں تو یہ اس طرح کی الٹی پیش کی صورت میں آ جائے گی، اور اگر اس کو اس شکل میں لکھنا چاہیں تو یہ الٹی پیش ختم ہو جائے گی بلکہ پیش رہ جائے گی، اور اس کے ساتھ یہ واو مجزوم لگ جائے گا یعنی جزم والا اس کے ساتھ لگ جائے، تو اس کو اسی طرح اس کو بھی 1 سیکنڈ 1 الف کے برابر کھینچیں گے، واو پیش وو، اس طرح۔ یہاں بھی بس وہی ہے جیسے میں نے یہ اوپر بتایا کہ 1 سیکنڈ کے برابر اس کو کھینچیں گے، واو الٹا پیش از اکول ٹو واو پیش وو، جیسے کہ میں نے اوپر مثال سے سمجھایا، تو اس کو بھی اسی طرح 1 سیکنڈ یعنی 1 الف کے برابر اس کو بھی لمبا کریں گے، کھینچیں گے، واو الٹا پیش وو، ہا الٹا پیش ہو، حمزہ الٹا پیش او۔ اب یہ تو خیر ہم ہجے بھی کر رہے تھے، ہجے کہتے ہیں کہ توڑ کے ساتھ، جیسے با کھڑا زبر کیا بنا جی با، اور یہ جو با کہتے ہیں یہ کیا ہے روانگی ہے۔ اب چاہے آپ اس کو دوبارہ پڑھ لیں نہ پڑھیں وہ آپ کی مرضی ہے، بارہ یہ میں نے آپ کو بتا دیا، اور انشاءاللہ نیکسٹ جو ہے وہ تختی نمبر انشاءاللہ 8 شروع کریں گے، اور تب تک کے لیے اللہ حافظ۔